نبی علیہ السلام کے اس زمانے میں یہ جو قریش کی شادیاں ہوتی تھیں نا، ساری رات محفلیں چلتی. کیا ہوتا ہے جی؟ گانا بجانا، کھانے اور قصہ گوئیاں. وہ اپنے قبیلے کے قصے سناتا، وہ اپنے قبیلے کے قصے سناتا، وہ اپنے باپ دادا کے قصے سناتا، اور کچھ بے حیائیوں کے قصے، میرا اس سے تعلق، میرا اس سے تعلق. جیسے آج کل ہم ٹک ٹاک اور فیس بک اور یہ سوشل میڈیا پہ اپنی بے حیائیوں کے قصے لگاتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح محفلیں لگا کے جو ہے نا بے حیائیوں کے قصے اور شعر و شاعری اور اس طرح مقابلے، اور یہ سارا رات جو ہے چلتا رہتا. تو شادیوں کے اندر لوگ اس طرح گیدرنگ ہوتی ہے اور ساری رات لگے رہتے، صبح سو جاتے. نبی علیہ السلام بچپن ہی سے بکریاں چرایا کرتے تھے. فرمایا کہ چند قرارید، تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا، وہ بھی بکریاں چراتا تھا، نبی علیہ السلام بھی چراتے تھے. تو ایک دن اس نے ذکر کیا کہ بھئی میں تو شادی سے ہو کر آیا، وہ تو اتنا ایک دن وہ نہیں آیا نا کام پہ، اگلے دن ملا، ہاں بھئی کل نہیں آئے. کہا جی وہ اپنی بکریاں چراتا تھا، نبی علیہ السلام اپنے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، ملاقات ہو جاتی تھی. کہا جی وہ تو اتنا مزہ آیا، اور فلاں کی شادی تھی، فلاں سردار کی شادی تھی، یہ کھانے، یہ پینے، یہ شور، یہ شرابہ، یہ مزے، یہ فلاں. نبی علیہ السلام نے کہا بھئی اچھا کوئی اور شادی ہونا کسی وقت مجھے بتانا، میں بھی دیکھوں گا، میں نے آج تک نہیں دیکھی. آپ نے خواہش کا ذکر کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب کوئی موقع آیا، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جی فلاں رات، آج رات کو فلاں جگہ پہ فلاں سردار کی شادی ہے، اور وہ شادیوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سارے کام آج ہوں گے، جو بھی ان کی قصے، شعر و شاعری، جو بھی کچھ تھا. نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے آج رات کو میں جاؤں گا. نبی علیہ السلام جب رات کو پہنچے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ شادی کا فنکشن شروع ہونا تھا، آپ وہاں پہنچے، ادھر آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے. اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو سورج کی تیز روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی تھی، اور جو محفل کوئی لگی ہوگی وہ آپ کے سونے کے بعد لگی، اٹھنے سے پہلے ختم بھی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، اور کسی لہو و لعب کی محفل میں آپ شریک نہیں ہوئے. بچپن میں ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی کوشش ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے، سب کچھ کیسے ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت ایسی تھی کہ باوجود آپ کے جانے کے اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا. قریش کے اندر ایک بت تھا، اس کا نام تھا بوانا. جیسے فیصل آباد میں ایک بازار ہے نا، بھوانا بازار، وہاں پہ ایک ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں. بھوانا تو اس میں ہے آتا ہے، اس میں ہے نکال دیں، بوانا اس کا نام تھا. قریش ہر سال وہاں حاضری دیا کرتے اور اس کی بڑی عزت کیا کرتے. اس کے بعد قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے، اپنے سر منڈاتے، سارا دن اس کے بعد اعتکاف کرتے. اور قریش کے سردار اور ابو طالب بھی اور باقی لوگ بھی بڑے شوق سے، بڑے چاؤ کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے اور جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ گئے. ایک دفعہ ابو طالب کا، نبی علیہ السلام کی پھوپھیوں کا، آپ کے اور چاچاؤں کا زور ہوا کہ بھئی اتنی خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، کیوں نہیں چلتے؟ سب جاتے ہیں اور ہمارے لیے اس کا بڑا اعزاز ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو سب گھر والے تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے بھئی آپ کیوں نہیں چلتے، آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ اتنا اچھا موقع ہے، اس دفعہ ہم چاہتے ہیں آپ بھی چلیں، اس دفعہ تو نہ مس کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی بوانا کے پاس یا کسی اور کے نزدیک ہوتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں یہ بت بوانا ہو یا کسی اور بت کے قریب ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا قد آور آدمی آ جاتا ہے اور مجھ سے بار بار یہ کہتا ہے محمد پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے قریب نہ جانا. جب میں بت کے قریب ہونے لگتا ہوں تو مجھے کوئی بندہ ہوتا ہے جو روک دیا کرتا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت تھے، ان کا نام کیا تھا؟ عیساف اور نائلہ. مشرکین مکہ جب طواف کرتے نا تو دونوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے برکت کے لیے، اور چھوا کرتے تھے کہ ہمیں ان سے برکت ملے گی. زید بن حارثہ کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، میں جب دوران طواف بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو ہاتھ کیوں لگایا، مت ہاتھ لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں سن تو لی لیکن دوبارہ چکر میں جب آیا پھر میں نے وہاں ہاتھ لگایا تو نبی علیہ السلام نے مجھے اور ڈانٹا، کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ اور حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی، آپ پر وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ تمام بری چیزوں سے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پہ جانور بہت قربان کرتے تھے، کبھی لات کبھی منات، کبھی کسی کے نام پہ جانور قربان ہوتے اور یہ نظر نیاز اور یہ چیزیں تقسیم کی جاتی تھیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام احادیث میں بات مستند طریقے سے موجود ہے کہ آپ نے کبھی ایسا گوشت نہیں کھایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا خود بھی کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کیا کبھی بچپن میں آپ نے کسی بت کی عبادت کی؟ نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا شراب کے بارے میں کوئی واقعہ ہوا؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، حالانکہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کے احکامات کیا ہیں، لیکن میں شراب کے بھی کبھی قریب نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی یہ گواہی دی اور بھی مکہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔